بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آج ہم ان کی پیدائش کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز جانیں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مکہ میں بت پرستی عام تھی، یعنی بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن ان کی بت پرستی اور آج کی بت پرستی میں بہت فرق ہے۔ وہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اسی نام سے رکھتے تھے، یعنی اللہ ہی کے نام سے وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے ہر طرح کے تو بت بنا رکھے تھے، منات، حبل اور کس قسم کے لات، عزا، مگر اللہ کے نام کا کوئی بت نہیں تھا، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ اللہ کسی بت کے ذریعے نہیں بنایا جا سکتا۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ اللہ ہی ان کا خالق ہے اور مالک ہے اور رازق بھی ہے۔ یہ بھی سب چیز جو ہے وہ کفار جانتے ہوتے تھے۔ اس بات کی قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو گے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ۔ بارش کون برساتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اور تمہارا لارڈ کون ہے؟ تو وہ زمین پہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کون ہے کہ جو وہ جس کو کسی اور کو بت بنا لیتے ہیں، وہی ان کے پھر خدا ہیں۔ لیکن ان کا بیسک بلیو یہ تھا کہ یہ بت پرستی جو ہے یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، بت ہم کرتے ہیں۔ وہ اللہ کو اپنا خالق مانتے تھے، سسٹینر مانتے تھے، لارڈ مانتے تھے۔ اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ مگر وہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے جبکہ جانتے تھے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے؟ تو سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے؟ مَا نَعْبُدُوهُمْ إِلَّا يُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ان کا الٹیمیٹ گول کیا تھا؟ کہ اللہ کے قریب ہونا، اور بت اس چیز کے لیے سٹیپنگ سٹونز تھے۔ قرآن پاک کی سورہ یونس میں بھی 18 میں آتا ہے کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں ہم اللہ کے لیے۔ تو ان کا بلیو یہ تھا کہ کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں اور یہ نیک لوگ تھے، اس لیے ان کے ذریعے ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ لات اور حبل اور منات اور یہ سب کیا تھے؟ یہ نیک لوگ تھے۔ یہ نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے نیک لوگ تھے، اور جب یہ لوگ وہ مر گئے تو لوگوں نے ان کے بت بنا لیے تاکہ وہ ان کی یاد کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ مثلا لات جو تھا وہ کون تھا؟ کہ ایک آدمی تھا جو حج پہ آنے والوں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، اور جو کھانا کھلایا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے لتا، تو اس سے لات کا نام پڑ گیا۔ اسی طرح عزا جو تھا، منات جو تھا، یہ سب اس زمانے کے نیک لوگ تھے۔ جب یہ مر گئے تو ان کے ناموں کے اوپر بت بنا لیے گئے، اور ان کا یہی تھا کہ کیونکہ وہ بہت گناہ گار ہے۔ اور اگر ہم آج کا مسلمان دیکھیں تو مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ کافی کامن ہے، پایا جاتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، اس لیے ہم ان پیروں اور فقیروں یا پیغمبروں کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہم یعنی کچھ تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ جو اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، بلکہ وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پردہ کر لیا ہے۔ اب سیرہ کو جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ شرک جو ہے جاہلی عرب کا، وہ بہت یونیک تھا۔ وہ آج کے ہندوؤں اور پارسی عقیدوں سے بہت فرق تھا۔ یہ آج تو ان کو خدا مانتے ہیں، لیکن وہ خدا نہیں مانتے تھے، جاہلی عرب نہیں مانتے۔ ان کا شرک اللہ کی ذات سے انکار نہ تھا، بلکہ اس کو بہت وہ پاکیزہ سمجھ کر ڈائریکٹلی نہیں پکارتے تھے۔ اسلام واحد دین ہے جس نے یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ اللہ اور ہمارے درمیان کوئی سفارشی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عرب کو کیوں چنا گیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، عرب میں کیوں بھیجا گیا؟ اس کے بھی کچھ چند اہم پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو عربیہ تھا، سعودی عربیہ تھا، یہ اس وقت کی 2 سپر پاورز تھیں۔ ایک پرشین امپائر تھی، ایک رومن امپائر تھی، اس کے بالکل درمیان میں تھا۔ یہ ان سے کنیکٹڈ بھی تھا،
لیکن ڈسٹنکٹ بھی تھا، یعنی اس کا اپنا ایک کلچر تھا، سیپریٹ تھا۔ اس نے عرب جو تھے نا، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ بالکل ایک را تھے، لہٰذا ان لوگوں کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتا تھا، عرب کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں پرشین اینڈ رومن امپائر بہت بلند تھیں، اور لیکن یہ کیونکہ ان کے قریب تھا، اسی لیے چند 30 سالوں کے اندر جب اسلام آ گیا تو یہ دو مائٹی پاورز جو تھیں وہ کانکر کر لی گئیں۔ اگر اسلام جو ہے وہ چائنا میں آتا تو یہ اتنی بڑی بڑی امپائرز جو تھی نا وہ کانکر نہ کی جا سکتی، یہ اسی لیے کانکر ہوئیں کیونکہ وہ یہ بیچ میں تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ عرب میں کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی لٹریچر نہیں تھا، کوئی آرکیٹیکچر نہیں تھا، کوئی آرٹ نہیں تھا، صرف پوئٹری تھی۔ تو اس لیے عرب جو تھے وہ بالکل جاہل سمجھے جاتے تھے، لہٰذا قرآن جب آیا تو عرب جو تھا وہ سویلائزڈ ہو گیا، اور پھر اس لیے عربوں کے لیے اسلام نے عربوں کو اکٹھا کر دیا۔ اب یہ فیکٹ ہے کہ عرب جو ہیں وہ سویلائزڈ گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی سوسائٹی نہیں تھی، انفیکٹ ایک یہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھی کہ عرب کے اندر کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، تو اسلام کا یہاں پہ آنا بہت ایزی تھا اور پھیلنا بہت ایزی رہا۔ اور اگر اسلام جو ہے وہ رومن امپائر میں آتا اور پھیلنا مشکل تھا، اس لیے کہ ان کی تو اپنی ایک سویلائزیشن تھی، ان کا اپنا ایک کلچر تھا، تو اس لیے یہاں پہ ایک نہایت یونیک اسلامک کلچر جو ہے وہ وجود میں آیا، جس کی اپنی ایک لینگویج تھی، اپنا ایک کلچر تھا، اپنا لٹریچر تھا، آرکیٹیکچر تھا، اسکرپٹ تھا، یہاں تک کہ کوائنیج بھی جو تھی وہ اسلام کی اپنی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ عرب کیونکہ ترقی میں بہت پیچھے تھے، اس لیے کسی کو توقع نہ تھی کہ یہ کسی پر بھی یہ ایگریسو بھی ہو سکتے ہیں یا کسی پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا جب فوجیں جو تھیں عربوں کی رومن یا پرشین امپائر پر حملہ کرنے کے لیے جا رہی تھیں تو وہ ہنس رہے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ بچے آ گئے ہیں ہم پہ آج حملہ کرنے۔ ان کو توقع ہی نہ تھی کہ یہ عرب جو ایک کل ان نون تھے آج اتنی بڑی بڑی امپائرز کو جا کے کانکر کر لیں گے، اور وہی ہوا جو کہ اللہ کو منظور تھا۔ پھر ایک اور بات یہ تھی کہ مکہ میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا پہلا گھر بنایا تھا، اس لیے مکہ کا یہ حق تھا کہ ایک یونیورسل دین جو ہے وہ وہاں پہ آئے۔ پانچواں ریزن جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ کہ عربوں میں کچھ بھلائیاں تھیں، اگرچہ ان کے اندر جو برائیاں تھیں وہ تھیں، لیکن کچھ بھلائیاں بھی تھیں، اور اس میں وہ یہ تھے کہ وہ بہت سمپل تھے اور اپنی نیچر پہ تھے، یا ان کے اندر آرٹیفیشل پناہ نہیں تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ عرب جو تھے وہ سخت زندگی کے عادی تھے، بھوکا رہنا ان کے لیے آسان تھا، بہادری تھی، سچے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے اور جھوٹ کو بہت برا سمجھتے تھے۔ بلکہ جب ابو سفیان رومن امپائر میں گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس طرح سے ہیں، نبی آئے ہیں، تو جو سیزر تھا اس نے ابو سفیان سے پوچھا، ابو سفیان کو آگے کھڑا کیا اور اس کے سارے لوگوں کو پیچھے کھڑا کیا، اور ان کو کہا کہ اگر ابو سفیان جھوٹ بولے گا تو تم مجھے اشارہ کر دینا۔ اور اس نے جو سوال ان سے پوچھے کہ وہ کیا ہیں، کیا کہتے ہیں، کہ ان کے غریب ایمان لا رہے ہیں یا امیر لا رہے ہیں، تو ابو سفیان جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ ابو سفیان نے بعد میں یہ کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مجھے میرا جھوٹا کر کہتے تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کر دیتا۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ یہ گھوڑے جو تھے نا بہت اچھے گھوڑ سوار تھے، بہت اچھے گھوڑ سوار تھے، اور گھوڑے بھی عرب کے جو گھوڑے ہیں وہ حدیث بھی ہے عرب کے گھوڑوں کے بارے میں کہ بہترین گھوڑے ہیں، اور آج تک جو بہترین گھوڑے ہیں وہ عرب ہی میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ریزن علماء بتاتے ہیں عرب کو چننے کا وہ اسلام کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی البقرہ میں، آیت نمبر 129 ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اے اللہ تو ان میں ایک رسول بھیجنا جو کہ انہی میں سے ہوگا جو تیری آیات پڑھ کے سنائے گا اور
تیری آیات پڑھ کے سنائے گا اور ان کو تعلیم دے گا کتاب کی اور حکمت دے گا۔ وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوئی، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا سے ہوں۔ اب ہم آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے اوپر۔ ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، والدہ کا نام آمنہ تھا، جو ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ان دونوں کی زندگیوں کے بارے میں بہت کم معلوم ہے، اس لیے کہ ان دونوں کی لائفز بھی بہت چھوٹی تھیں۔ عبداللہ 19 سال کے تھے اور یہ 18 سال کی تھی، تو ان دونوں کی زندگیاں بھی بہت چھوٹی تھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے یہ فوت ہو گئے تھے۔ کسی کو یہ نہیں پتہ تھا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو یہ تو کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ رسول ہوں گے۔ وہاں مکہ کے لیے تو بس ایک عام بچہ پیدا ہوا تھا، تو اس لیے ان کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ ڈیٹیل۔ اس کے علاوہ جب آپ کو رسالت ملی ہے تو کم از کم 50 سے 60 سال گزر چکے ہوئے تھے ان لوگوں کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لہٰذا ان کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ نہیں پائی جاتی ہیں۔ اور مکہ میں جو وقت تھا نبوت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 ایئرز گزرے، جس میں کہ 40 سال نبوت سے پہلے ہیں اور 13 سال نبوت کے بعد ہیں، اور مدینہ میں 10 سال ہیں۔ اس کے باوجود جو مدینہ کا اسلام ہے سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام غالب آ گیا تھا اور تو لکھا گیا۔ لیکن جب آزمائشیں تھیں، یعنی جب بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹا جا رہا تھا، جب ان کو اذیتیں دی جا رہی تھیں، جب تکلیفیں دی جا رہی تھیں، تو آبویسلی اس وقت کوئی ہسٹری لکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن جب مدینہ میں آ کے اسلام جو تھا غالب آ گیا تو اسلام کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ لکھی گئیں۔ تو عبداللہ جو ہیں، ہم جانتے ہیں کہ عبد المطلب، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عبداللہ کو عبد المطلب تو قربان کرنے والے تھے، انہوں نے ایک منت مانی تھی اور وہ قربان کرنے والے تھے، لیکن پھر روک دیا تو رک گئے۔ لہذا جب یہ جوان ہوئے، 18 سال کے ہوئے، تو ان کی شادی کے بارے میں انہوں نے سوچا، اور بنو زہرہ کی جو چیف کی بیٹی تھی آمنہ، ان کو انہوں نے سلیکٹ کیا۔ یہ تھیں تو قریشی سے، لیکن سب برانچ تھیں، اور ان کی شادی جو تھی ایک کیراوین سیزن کہلایا کرتا تھا اس وقت مکہ میں، اس وقت ہوئی۔ کیراوین یہ تھا یعنی کہ جو، کیونکہ ان کی تجارت ہوتی تھی، یہ تجارت کے ذریعے مکہ میں گزر بسر ہوتی تھی، تو کیراوینز جو تھیں وہ مل کے جایا کرتی تھیں اور مصر میں اور ادھر ادھر جا کے یہاں کا سامان وہاں بیچتے تھے، وہاں کا سامان رستے لاتے ہوئے بیچتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے تجارت کرتے تھے۔ تو یہ کیراوین سیزن تھا، جانے والا تھا، تو اس دوران آپ کی شادی ہوئی عبداللہ کی آمنہ کے ساتھ، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے عبداللہ نے ہارڈلی 3 سے 5 دن آمنہ کے ساتھ گزارے، اس سے زیادہ نہیں، اور اس کے بعد وہ کیراوین کے ساتھ چلے گئے اور وہ کبھی بھی نہیں لوٹ کے آئے۔ یہ روایات ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ عبداللہ بہت خوبصورت تھے اور ان کے چہرے پر ایک روشنی تھی، یعنی اس کی اوتھینٹسٹی معلوم نہیں ہے، لیکن روایت ہے، اس لیے روایت کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سیرہ میں۔ تو بہت، اور عبداللہ جو تھے بہت حسین تھے، اور ان کے چہرے پر ایک روشنی تھی، ایک نور تھا، اور بہت سی عورتیں یہ چاہتی تھیں کہ وہ عبداللہ سے شادی کر لیں۔ تو جیسے ہی شادی ہو گئی تو وہ عورتیں جو تھیں ایک طرف ہو گئیں، اور انہوں نے عبداللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ جب عبداللہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ نور تم نے آمنہ کو دے دیا ہے، یعنی ابھی اللہ جانتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تھا، کہ یہ صحیح ہے یہ غلط، لیکن یہ روایت جو ہے کافی عام ہے، اس لیے میں نے بتا دی ہے۔ اب ہم یہ تجارت کی کہاں گئے؟ سیریا گئے اور وہاں سے واپسی پر یہ انتقال کر گئے۔ اب کیونکہ یہ بیمار ہو گئے تھے، اس لیے کاروان جو تھا وہ سلو ہو گیا، تو عبداللہ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم میری وجہ سے سلو ہو گئے ہو، لہٰذا میرے رشتہ دار یثرب میں رہتے ہیں، اور تم مجھے یثرب میں چھوڑ دینا، اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا، اور تم مکہ واپس چلے جانا۔ مدینہ میں کون تھا؟ ان کی دادی تھیں، جو کہ ایک اور ٹرائب نجار سے تھیں،
اب یہاں پہ آمنہ جو تھیں وہ انتظار کرتی رہیں مگر عبداللہ نہیں آئے، اور پھر ان کی ڈیتھ کی خبر آئی کہ ان کو انتقال کر گئے ہیں۔ آج ان کی قبر بھی جو ہے وہ کسی کو نہیں پتہ کہ کہاں ہے، اور آمنہ جو تھی وہ 19 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ یہ تو ان کے والدین کا تھا۔ اب جہاں تک آپ کی پیدائش کا تعلق ہے تو یہ تو سب کو بہت کلیئرلی پتہ ہے کہ آپ ایئر آف ایلیفنٹ میں پیدا ہوئے تھے، یعنی ہاتھی کے سال میں، اور باقی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ایک ایشو ہے، اس کے بارے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو کامن بات ایکسیپٹڈ ہے وہ یہ کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن یہ بات کافی ڈیبیٹیبل ہے، اور اس لیے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن بہرحال جو صحیح مسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، تو پوچھا گیا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ دن ہے جب میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن قرآن نازل ہوا، تو اس لیے آپ پیر کے دن پیدا ہوئے اور کس سال میں ایلیفنٹ ایئر میں پیدا ہوئے، یہ بھی ہو گیا، پتہ چل گیا۔ اور اب یہ نہیں پتہ، جو ان کی تاریخ پیدائش ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی ابھی بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ عثمان بن عفان نے ایک بوڑھے قریشی سے سوال کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کے بعد سوال کیا تھا کہ کیا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ سے، کیا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بڑے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا کہ نہیں، میں رسول اللہ بڑے ہیں مجھ سے، مگر میں عمر میں ان سے زیادہ ہوں۔ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت جواب دیا کہ رسول اللہ مجھ سے بڑے ہیں مگر میں عمر میں ان سے زیادہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم فیل میں پیدا ہوئے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ میں اپنی والدہ کے شہر سے باہر، والدہ مجھے اپنے شہر سے باہر لے گئیں، اور میں نے ہاتھیوں کی سوکھی ہوئی ڈنگ جو تھی وہ پڑی ہوئی پائی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام الفیل آپ ہی کا سال تھا جس میں پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ سوید ابن غفلہ جو ہے نا، وہ آپ کی ڈیٹ کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سال میں پیدا ہوئے اور وہ عام الفیل ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو طے ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، اور عربوں میں کیونکہ کوئی کیلنڈر نہ تھا، وہ واقعات کے حساب سے یاد رکھتے تھے۔ وہ کیسے یاد رکھے تھے؟ ہاتھیوں کے سال میں یہ ہوا، قحط کے سال میں یہ ہوا، فتح کے سال میں یہ ہوا، یا پھر اس طرح یاد رکھتے تھے کہ قحط سے 2 سال پہلے کا ذکر ہے، یا قحط کے 5 سال بعد کا ذکر ہے، یا پھر اتنی دیر میں کوئی اگر اور بڑا واقعہ ہو جاتا تھا تو بس پھر اس کے حساب سے وہ اپنی تاریخیں جو تھیں وہ یاد رکھتے تھے۔ اور پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس اپنے زمانے میں پھر کیلنڈر بنایا، اسلامک ہجری کیلنڈر بنایا۔ اب عام الفیل کب کہ ہوا یہ ایگزیکٹ تو کسی کو پتہ نہیں ہے، مگر مختلف واقعات کو اکٹھا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ میجورٹی آف دا ہسٹورینز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 570 ایرا، کرسچن ایرا، یعنی کرسچن ایرا میں ہوا، 570 کرسچن ایرا میں ہوا۔ اور ارلیسٹ جو ہسٹری کی بکس ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی مختلف باتیں ہیں۔ جو مشہور ترین کتاب جو آپ کے لکھی گئی ابن اسحاق نے لکھی، اور یہ 150 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ ان کے پاس کوئی چین آف نیریٹرز نہیں ہے، انہوں نے بغیر کسی راوی کے اپنا بیان دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ربیع الاول میں عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی یہ ان کی اپنی اوپینین ہے، جبکہ ابن اسحاق اور رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم 200 سال کا وقت ہے۔ بس اب ہم یہاں پہ روکتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ اس میں کافی تفصیل ہے۔ یہاں پہ ہم روک دیتے ہیں سیرہ کو، انشاءاللہ کل پھر اس کے بعد آگے کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اور آپ کے جو زندگی کے واقعات ہیں ان کو جاننے
اور ان کو عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔